اردو سٹوری آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک کوٹھی پر کام کرنے جاتی تھی، ان کے گھر کا کام کاج کرتے تھی اور گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ ایک دن میں صاحب کے کمرے میں گئی تو صاحب اپنی بیوی کو الٹا کر کے لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں صاحب کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی، جب میری نظر اس کے سامان پر پڑی تو میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اتنا بڑا دیکھا تھا۔ میرا شوہر کا تو چھوٹا تھا، بڑی مشکل سے وہ میرا گزارا کرتا تھا، لیکن میرے صاحب کا تو بہت بڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن یہ سب کیسے برداشت کرتی ہے۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی تو صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور صاحب باہر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، فرزانہ میں واش روم نہانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے کپڑے استری کر کے اندر لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے صاحب کے کپڑے استری کی اور لے کر واش روم ان کو دینے کے لیے گئی تو وہاں پر دیکھا تو صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی اور وہ اس کو اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ پہلے تو میں بہت چپ چاپ دیکھتی رہی، جب وہ تیل لگا کر فارغ ہوئے تو میں نے ان کو آواز دی کہ صاحب اپنے کپڑے لے لو، تو صاحب نے کہا کہ مجھے پکڑا دو۔ اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ صاحب کا سامان اس لیے بڑا ہے کیونکہ وہ کوئی تیل استعمال کرتے ہیں۔ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں یہ تیل اپنے شوہر کو دوں تاکہ اس کا بھی گزارا کرنے لائق ہو پائے۔ صاحب کے کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جلدی جلدی واش روم میں گئی اور وہ تیل کی بوتل ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی واش روم میں ہی تھی تو میری مالکن نہانے کے لیے آ گئی تو اس نے مجھ سے کہا، فرزانہ تم واش روم میں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا، کچھ نہیں، میں تو صفائی کرنے آئی ہوں۔ پھر میں واش روم سے باہر چلی گئی۔ میری مالکن واش روم کے اندر داخل ہو گئی، نہا کر باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے اپنی مالکن سے پوچھنے کا ارادہ بنا لیا کہ آپ صاحب کو کیسے برداشت کرتی ہیں۔ میں صفائی کے بہانے مالکن کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی اور بعد میں اپنی مالکن پاؤں دبانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ میں اپنی مالکن سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر سا تھا کہ شاید میری مالکن ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میری مالکن نے کہا، بولو فرزانہ، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے جٹ سے مالکن سے کہہ دیا کہ پرسوں میں نے آپ اور صاحب کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا اور آپ پیار کر رہے تھے۔ میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مالکن، میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے پاس بھی ایک بچہ ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں تو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو مالکن نے کہا کہ فرزانہ پوچھو، یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے مالکن سے صاف صاف بات کی کہ آپ اپنے شوہر کو کیسے برداشت کر لیتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ میرا شوہر کافی زیادہ زور آور ہے، جس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب میں اس کی عادی ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں، آپ کے شوہر کا راڈ اتنا بڑا پتہ ہے کیوں ہے؟ تو مالکن نے فوراً کہا، ہاں بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اس دن جب وہ واش روم نہانے کے لیے گئے تھے تو میں کپڑے لے کر گئی تھی، تو میں نے صاحب کے ہاتھ میں ایک تیل کی بوتل دیکھی جس کو وہ اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کمال اس تیل کا ہے۔ تو میری مالکن نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ وہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اب تو اس کی عادی ہو گئی ہوں، اب اگر مجھے اتنا نہیں ملے گا تو میرا شوق پورا کیسے ہوگا؟ پر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر کا تو بالکل چھوٹا ہے، تو مجھے بالکل بھی خوش نہیں کر سکتا۔ آپ میرا ایک کام کر دو، آپ اپنے شوہر سے اس کا نام پوچھ کر مجھے بتا دے تاکہ میں اپنے شوہر کو وہ استعمال کروا دوں۔ ہو سکتا ہے
اس کو بھی کوئی فرق پڑ جائے۔ میری مالکن نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو اس تیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ شام ہوئی تو میں اپنے گھر جانے لگی تو مالکن نے کہا کہ فرزانہ آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم آج رات یہیں پر رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا ٹھیک ہے مالکن، اور میں نے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا صاحب اور اس کے ساتھ 2-3 دوست تھے، وہ بھی آ گئے۔ میں نے ان کا کھانا لگایا، کھانا کھا کر ان کے دوست چلے گئے۔ اس وقت رات تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ صاحب اپنے کمرے میں چلا گیا اور ٹی وی لاج میں صوفہ پڑا ہوا تھا، اس پر سو گئی۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا بیٹا گھر میں تھا اور صبح سے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر میرے دل میں وہی خیال آیا کہ آج میں اس صاحب کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے صاحب کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا تو دیکھا تو صاحب اور مالکن دونوں اپنے کام میں لگے تھے۔ مالکن بہت خوش ہو رہی تھی صاحب کے اس کام سے، لیکن مجھے باہر کھڑے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی اپنے شوہر کو ایسا ہی بناؤں گی۔ میں ساری رات ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی۔ صبح میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، صاحب نے ناشتہ کیا اور اپنے دفتر چلا گیا۔ میں اپنی مالکن کے کمرے میں گئی اور ان سے پوچھا کہ آج رات پھر میں آپ دونوں کو دیکھتی رہی ہوں اور آپ نے میرا کام کیا، وہ تیل آپ نے لیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں فرزانہ پریشان نہ ہو، یہ ہے وہ تیل، میں نے رات چوری سے اپنے شوہر کی جیب سے نکال کر رکھ لیا تھا کہ صبح تمہیں دے سکوں، یہ لو۔ میں تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑ کر بہت خوش تھی۔ میں بھاگ کر اپنے گھر گئی اور اپنے میاں کو جا کر ساری حقیقت بتائی۔ میرا میاں طاہر بھی بہت خوش ہوا، وہ فوراً واش روم میں گیا اور اس تیل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تیل کی ساری بوتل ختم ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر طاہر کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر نے پوری تیل کی بوتل ختم کر دی ہے، لیکن اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کے شوہر کا تو بہت بڑا ہے۔ صاحب پیچھے کھڑا میری اور مالکن کی سب باتیں سن رہا تھا۔ تو صاحب نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا فرزانہ، جو تیل تو لے گئی تھی وہ جسم کی کسی بھی چیز کو بڑا یا چھوٹا کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس دوران مجھے خارش تھی اور اس کی دوائی تھی۔ تم نے اسے کیا سمجھ لیا؟ یہ میرا جسم قدرتی طور پر بڑا ہے، میں کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتا۔ مجھے صاحب کی باتیں سن کر بہت شرم سی محسوس ہوئی اور میں شرمندگی میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں تقریباً 18 سال کی جوان عورت تھی اور میں اپنی مالکن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن مالک کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی تو میرا مالک اسے لے کر وہاں گیا اور رات اسے وہیں چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ میں بھی گھر کا کام کر کے جانے والی تھی تو صاحب آ گئے اور مجھ سے کہنے لگا کہ فرزانہ کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا صاحب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو صاحب نے کہا کہ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دے جاؤ۔ جب میں چائے بنا کر کچن میں گئی تو میرا صاحب میرے پیچھے آ گیا اور مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے صاحب سے کہا کہ پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا تھا جیسے آپ مالکن کا ساتھ کر رہے تھے۔ صاحب نے کہا کہ تمہیں بھی تو اپنے شوہر کا بڑا کرنے کا شوق تھا۔ آج بہت کوشش کی لیکن صاحب نے نہ چھوڑا۔ صاحب مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر الٹا کر دیا۔ پھر صاحب مالکن کی طرح مجھے شروع ہو گیا۔ پہلے تو مجھے بہت مشکل ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے بہت سکون سا لگنے لگا اور دل میں خیال آنے لگا کہ مالکن کہہ رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لیکن اچھا لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا اور میں بھی صاحب کے پیچھے چلے گئے اور صاحب سے کہا کہ صاحب کیا ہوا، اب آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے؟ تو صاحب نے کہا نہیں فرزانہ، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر میں خود صاحب کو لے کر اندر چلی گئی اور پوری رات ہم نے اکٹھے گزاری اور مجھے بہت سکون ملا کیونکہ صاحب کا پورا 15 انچ کا تھا۔ جب
میرے اندر جاتا تو ایسا لگتا کہ میرے گلے کی طرف آ رہا ہے۔ خیر اس کے بعد روز کروانے لگی اور آخر کار بچہ ہو گیا تو صاحب اور میں نے شادی کر لی اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔